اس کے بعد فرمایا گیا کہ زکوٰۃ دو چیزوں پر ہوتی ہے، ایک پیداوار کے اوپر ہوتی ہے اور ایک مال کے اوپر ہوتی ہے. جیسے روپیہ پیسہ ہے، دکان ہے، تو حولان حول کے بعد یعنی سال گزر جانے کے بعد اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے 2.5% کے حساب سے. لیکن اگر زمینی پیداوار ہے، زمین ہے، تو اس کے اوپر سال گزرنے کی قید نہیں ہے، بلکہ وقت حصاد یعنی کٹائی کا وقت ہو گیا، فصل کو کاٹ لیا گیا، فوراً زکوٰۃ ادا کر دیجیے. فرمایا گیا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق دے دو اس کی کٹائی کے وقت، سال گزر جانے کی قید نہیں ہے، کٹائی کے وقت. اچھا، یہاں ٹھہر کر ہم بحث کرنا چاہیں گے، شہد پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ ایک صحابی ہیں ابن السیارہ کر کے نام ہے ان کا، شاید سیارہ المطعی، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول میں شہد کی فارمنگ کرتا ہوں. ان لی نحلا، نحل مینس بیز، تو یہ جو ہنی بیز ہوتی ہیں تو شہد کی مکھیاں، تو میں ان کی فارمنگ کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول پر زکوٰۃ، بولے عد العشر، 10واں حصہ نکال دے، 10واں حصہ نکال دے. میرا خیال اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 10 ڈبے ہو جائیں تو ایک ڈبہ اللہ کی راہ میں دے دو، 10 ڈبے بڑھ جائے گا، 10واں حصہ. یہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. تو یہ شہد کے اوپر رکاز، پرانے زمانے لوگ خزانہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، کسی کو مل جاتا تھا جس کو دفینہ کہتے. دفینے کے اوپر کیا ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے وہ پھر رکاز الخمس، خمس، دفینے کے اوپر 5واں حصہ ہے، 5واں حصہ نکالنا زکوٰۃ کا اس پر. اچھا، سبزی کے اوپر کیا ہے؟ حدیث ہے لیس فی الخضراوات صدقۃ، سبزیوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. جس کے اوپر بھی سبزی کا اطلاق ہوتا ہو، بقول، سبزیاں، ترکاری جس کو بولتے ہیں، پیاز ہے، لہسن ہے، جتنی بھی چیزیں ترکاری کے ضمن میں آتی ہے ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اتنا معلوم ہو گیا. اب دو چیزیں ہیں، اناج اور پھل. تو نبی کے زمانے میں دو چیزیں اناج کے حصے میں آتی تھی، اناج کے دائرے میں، اور دو چیزیں آتی تھی پھل کے دائرے میں. دو چیزیں جو اناج کے دائرے میں آتی تھی کیا؟ گندم اور جو، گیہوں اور جو، ان میں زکوٰۃ نکالنی پڑتی تھی. اور پھلوں میں منقع اور کھجور، بس ان 4 چیزوں میں زکوٰۃ نکالی جاتی تھی. 2 کا تعلق پھل سے اور 2 کا تعلق اناج سے. گیہوں کا اور جو کا تعلق اناج سے، اس میں نکالنا ہے زکوٰۃ. اور پھل 2 چیزیں ہیں، منقع اور کھجور، ان میں سے زکوٰۃ نکالنا ہے. 2 کا تعلق پھل سے اور 2 کا تعلق اناج سے. لیکن آج یہ حصر نہیں ہے، نبی کے زمانے میں ان 4 چیزوں میں سے نکالا جاتا تھا. لیکن آج قاعدہ یہ ہے کہ جو چیزیں وزن کی جائیں اور ان کا ذخیرہ کیا جا سکتا ہو، یہ 2 چیزیں پائی جائیں تو ان میں زکوٰۃ ادا کی جائے. اب دیکھو، آم ہے، آم، اب اسے وزن تو کیا جا سکتا ہے کلو کے حساب سے. بھئی آم دے دو، کتنا دینا؟ بولے 5 کلو تول دے، 5 کلو تول کر کے دے. تو کہہ لیے وزنی ہے کہ نہیں، وزن کیا گیا کہ نہیں. لیکن اسٹور نہیں کر سکتے، خراب ہو جائے گا. لہذا دوسری شرط نہیں پائے گی، اسٹور نہیں کر سکتے آپ، خراب ہو جائے گا. مسمی ہے تو تول تو سکتے ہیں آپ، لیکن اسے اسٹور نہیں کر سکتے، خراب ہو جائے گی. تو آج ان پھلوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے جن کے اندر وزن تو پایا جائے مگر اسٹور کرنے پر خراب ہو جائے. یہ 2 شرطیں ہیں، ایک تو اسٹور کیے جانے کے قابل ہوں اور دوسرے وزن کیے جانے کے قابل ہوں. یہ ضابطہ ہے. اب آپ دیکھ لو کیا کیا چیزیں ہیں جن کو جو ہے وزن کیا جا سکتا ہے اور انہیں اسٹور بھی کیا جا سکتا ہے. یہ ضابطہ میں نے بتا دیا. سبزی پر تو ہے یہ نہیں ہے. کتنی پیداوار ہو تو آپ کو جو ہے زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ 750 کلو، 5 وسق، 5 وسق، اور 5 وسق برابر ہوتا 60 سا کے. اب سا کو اگر 2.5 کلو مان لیں، جیسا کہ عید الفطر میں نکالنا پڑتا ہے ہم لوگوں کو، کوئی 3 کلو بولتا ہے، کوئی 2.5 کلو بولتا ہے، کوئی کچھ کم بولتا ہے. اس اعتبار سے وسق کا جو معاملہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ 60 سا، اور 60 سا از اکول ٹو 750.
750 کلو گرام اگر گیہوں ہوا ہے، اسی طریقے سے منقع ہوا ہے، کھجور ہوا ہے، جو ہوا ہے، تو آپ اس میں سے نکال دیں 10واں یا 20واں. اگر بارانی پانی سے ہوا ہے تب تو آپ 10واں نکالیں گے، اور اگر ٹیوب ویل وغیرہ سے خود پانی پیسہ لگا کر کے آپ نے پانی لگایا ہے تو 20واں حصہ ہے، یعنی 5واں حصہ. یہ ایک مسئلہ تھا جس کی وضاحت کر دی گئی.